اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو میں جب انسان مسح کرتا ہے تو سر کا ہو یا پاؤں کا، دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان دو باتوں کا خیال نہیں رکھتے اور پھر ان کا مسح درست نہیں ہوتا۔ جب مسح درست نہیں ہوگا تو پھر وضو بھی درست نہیں ہے، اور جب وضو درست نہیں ہوگا تو یقیناً انسان کی نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ مسح کرتے وقت سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب انسان سر کا مسح کرے تو اس وقت سر کو حرکت نہ دے، بلکہ اس ہاتھ کو حرکت دینی ہے جس سے آپ سر کا مسح کر رہے ہیں۔ اسی طرح پاؤں میں بھی ہے کہ پاؤں کو حرکت نہ دی جائے، بلکہ ہاتھ کو پاؤں کے اوپر رکھا جائے اور پھر ہاتھ کو کھینچا جائے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب آپ سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو سر کو آپ نے اس طرح کر کے نہیں کھینچنا، بلکہ سر اسی اپنی جگہ رہے گا، اور آپ نے، میں نے تو امامہ پہنا ہوا ہے لیکن امامے کے بغیر ہی کرنا ہے، آپ نے ہاتھ رکھنا ہے سر کے اوپر اور پھر آپ نے ہاتھ کو کھینچنا ہے۔ یقیناً آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ کو حرکت دینی ہے، نہ کہ آپ نے سر اور پاؤں کو حرکت دینی ہے، پہلی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ سر اور پاؤں کا مسح کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ سر اور پاؤں خشک ہونی چاہیے۔ اگر اتنی تری موجود ہے آپ کے بالوں پر یا آپ کے پاؤں پر کہ ہاتھ کی تری پاؤں کی تری پر اثر نہیں کرتی، یا ہاتھ کی تری سر کے بالوں پر اثر نہیں کرتی، تو اس صورت میں مسح درست نہیں ہوگا۔ تو ضروری ہے کہ مسح کرنے سے پہلے سر کو اور پاؤں کو خشک کر لیا جائے، اس کے بعد مسح کیا جائے۔ یہ عام طور پر مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب انسان پہلے پاؤں دھو لیتا ہے وضو سے پہلے، یا ایک بندہ غسل کر کے آیا اور اب وضو کرتا ہے تو اس کے بعد تو یقیناً وہ گیلے ہیں، اس صورت میں اس کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ کے بال فقط ٹھنڈے ہیں تو ٹھنڈے ہونے سے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تولی کے ساتھ صاف کیا لیکن کچھ نہ کچھ نمی ان میں باقی رہ جاتی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسح درست ہوگا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ ہاتھ کی تری اتنی ہونی چاہیے کہ وہ سر کی تری کے اوپر اثر انداز ہو، یعنی ہاتھ کی تری سر پر لگے، نہ کہ اتنا سر گیلا ہو کہ وہ جو بالوں کے اوپر پانی ہے آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے، تو اس صورت میں مسح درست نہیں ہوگا، اور جب مسح درست نہیں ہے تو پھر وضو بھی درست نہیں ہوگا۔ دعا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں ہم سب کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔